بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے آپ بیتی کے حوالے سے۔ آپ کے پیپر میں آخری سوال نمبر 7 آپ بیتی کے حوالے سے ہوتا ہے، خط اور آپ بیتی۔ اس میں سے اگر اس کو دیکھا جائے سوال کو، خط اور آپ بیتی اسٹوڈنٹس نے دونوں کرنے ہیں، لیکن بورڈ والے جو ہیں وہ ایک دیں گے ان میں سے، مطلب کہ یہ کہ اس میں چوائس نہیں ہوگی یا نہیں ہوگا۔ اس میں صرف اور صرف آپ نے یا تو خط لکھنا ہے، اگر خط آیا تو خط لکھنا ہے، اگر آپ بیتی آئی ہے تو آپ بیتی لکھنی ہے۔ ایسا سوال ہے جس میں چوائس بالکل نہیں ہے، آپ نے دونوں چیزیں لازمی کرنی ہیں، دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ پھر جو بھی کوشچن آتا ہے پیپر میں، خط آتا ہے تو خط تحریر کرنا ہے، آپ بیتی آتی ہے تو آپ بیتی تحریر کرنی ہے۔ خط کے بارے میں جو لیکچر ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے، آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارا ٹاپک ہے آپ بیتی، اس کے تعارف اور طریقہ کار پر ہم بات کریں گے، اس کے بعد ہم کچھ عملی مشقیں کریں گے۔ آپ بیتی تعارف اس کا سب سے پہلے دیکھیں گے، آپ بیتی ہے کیا، اس کے نام سے واقفیت حاصل کریں گے کہ یہ اصل میں ہوتی کیا ہے۔ آپ یعنی خود، بیتی بیتنا، خود پر جو حالات بیتتے ہیں آپ بیتی کہلاتے ہیں، یعنی ہم جن حالات سے گزرتے ہیں اس کو ہم جب حلقہ تحریر میں لے کر آتے ہیں تو ہم اپنے ان تمام حالات کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ بیتی کے زمرے میں آئے گا۔ آپ بیتی اپنی کہانی، اپنے آپ پر گزرے ہوئے واقعات، یعنی ہم پر جو واقعات گزرتے ہیں، اپنے آپ پر جو گزرے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، جب ان کو لکھا جاتا ہے تو وہ آپ بیتی کے زمرے میں آئیں گے۔ آپ بیتی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس میں سلیبس کے حوالے سے اگر دیکھیں پارٹ 2 میں، تو آپ بیتی جو ہے یہ کسی بھی انسان کے بارے میں نہیں لکھی جاتی، کسی بھی جو بے جان چیز ہے اس کے بارے میں، بے زبان چیز کے بارے میں آپ بیتی لکھی جاتی ہے۔ خیر وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ بیتی ہے کیا۔ یہ اردو ادب کی صنف ہے، فارسی میں اس کو خود نوشت کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ اردو ادب کی صنف میں شامل ہے آپ بیتی، اور اس میں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پارٹ 2 میں آپ بیتی جو لکھی جاتی ہے وہ کسی بھی انسان کے بارے میں نہیں لکھی جاتی، کہ انسان خود اپنے بارے میں نہیں لکھ رہا بلکہ کسی اور چیز کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ کچھ اس کے بنیادی رہنما اصول ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک اچھی آپ بیتی اور معیاری آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ آپ بیتی کتنی لکھنی چاہیے؟ کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہو اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات پر۔ کچھ اصول ہیں اس کے۔ پہلا اس میں آتا ہے کسی کا خود اپنے الفاظ میں زندگی کا احوال بتانا، کسی کا بھی خود اپنے الفاظ میں اپنی زندگی کے حالات و واقعات بیان کرنا۔ یعنی ایک انسان ہے، خیر یہ تو انسان کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے آپ بیتی۔ کرسی ہے تو کرسی کے بارے میں ہو سکتی ہے، یہ بورڈ ہے اس کے بارے میں ہو سکتی ہے آپ بیتی، گیٹ ہے گیٹ کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے حالات و واقعات جب اپنی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں تو وہ آپ بیتی کہلاتے ہیں۔ زندگی کے تمام اہم واقعات کا احاطہ کرنا، احاطہ کرنا مطلب کور کرنا، جتنے بھی واقعات زندگی میں ہوتے ہیں ان کو حلقہ تحریر میں لے کر آنا، ان کو لکھنا، ان کے بارے میں بتانا کہ ہماری زندگی میں کیسے حالات و واقعات پیش آئے۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی جو ہے اس میں بہت سارے پہلو آتے ہیں، کبھی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اداس ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں بہت خوشیاں آتی ہیں، کبھی وہ
غموں میں مبتلا نظر آتا ہے، تو اسی طرح سے انسان کی زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن ہم بات کریں یہاں پہ آپ بیتی کے حوالے سے، کسی بھی بے جان چیز یا بے زبان جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ بیتی لکھی جاتی ہے۔ کسی بے زبان کو قوت گویائی ملنا۔ دیکھیں میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ کو آپ بیتی آ جاتی ہے کہ ایک کرسی پر آپ بیتی تحریر کریں، اب کرسی جو ہے وہ بول نہیں سکتی ہے، وہ بتا نہیں سکتی ہے کہ میرے پر کون سے حالات جو ہیں وہ مجھے پیش آئے اور میں نے کون سی مشکلات برداشت کیں، وہ بول نہیں سکتی۔ لیکن جب اس کو کوئی واحد اپنا جو نام ہے یعنی میں کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کر کے بیان کرتا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ اس کرسی کے بارے میں ہی بیان کر رہا ہے۔ کسی بے زبان کو قوت گویائی ملنا، یعنی اگر ان چیزوں کو مثلا یہ بورڈ ہے، اب یہ بورڈ بول نہیں سکتا، یہ بتا نہیں سکتا کہ میرے حالات اور واقعات کیا ہیں، تو ان کو ان چیزوں کو جو ہے وہ جب ہم اپنے زبان میں جو ہے وہ ان کے حالات و واقعات کو خود وہ چیز بن کے ہم پیش کرتے ہیں تو وہ آپ بیتی میں آئے گا۔ بے زبان کی طرف سے فرضی حالات زندگی۔ بے زبان جو چیزیں ہیں ان کی طرف سے فرضی حالات جو ہیں ان کے بیان کیے جاتے ہیں، وہ بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے حالات پیش ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، آپ کو ایک ٹاپک آتا ہے کرسی پر آپ بیتی لکھیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایک کرسی ہے یا اس کے ساتھ یہ حالات و واقعات پیش آئے، بلکہ آپ میں کا لفظ استعمال کریں گے، آپ خود کو ہی وہ چیز کہیں گے کہ میں ایک کرسی ہوں اور میرا جو آغاز تھا وہ کیسے ہوا، میں کیسے بنی، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے میں کا لفظ استعمال کر کے لکھنی ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، دلچسپ اور معلوماتی انداز بیان۔ اس میں جو انداز بیان ہے وہ دلچسپ ہونا چاہیے۔ ایک جو معیاری آپ بیتی ہوتی ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں بات کو بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ دلچسپ ہونا چاہیے، معلوماتی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اگر کوئی آپ بیتی لکھنی، آپ کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے آپ بیتی لکھنے کے لیے، تو آپ کے پاس اس چیز کے بارے میں معلومات ہوں۔ یہ انسین آتی ہے پیپر میں، نہیں پتہ ہوتا، کسی بھی ٹاپک پر آپ بیتی آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کر لیا، ان چیزوں کو سمجھ لیا، تو آپ کو چاہے کوئی بھی ٹاپک دے دیا جائے آپ ایک اچھی آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ دلچسپ انداز ہو لکھنے کا، معلوماتی ہو، اس میں آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، حوالے کے اشعار۔ اگر آپ حوالے کے اشعار لکھیں گے تو چیک کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ اس نے تیاری کی ہے پراپر، لیکن اگر آپ حوالے کے اشعار نہیں لکھیں گے تو وہ ایک معیاری آپ بیتی نہیں کہلائے گی۔ یہ صرف آپ بیتی کے حوالے سے نہیں میں کہہ رہی، یہ باقی تمام سوالات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ مضمون لکھتے ہیں، آپ تشریحات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان میں حوالے کے اشعار لازمی لکھیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، الفاظ میں عمدہ منظر کشی۔ آپ الفاظ کا استعمال اس طرح سے کریں کہ اس میں عمدہ منظر کشی ہو، ہر چیز ایسا لگ رہا ہو پڑھنے والے کو کہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ویسے ہو رہی ہے، یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے حالات و واقعات ہیں، یعنی وہ خود دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ کی عمدہ منظر کشی ہونی چاہیے الفاظ کی۔ واقعات کی حقیقی ترتیب، اور بالکل بھی جو ہے وہ واقعات کو بے ترتیب آپ نے نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے۔ ایک ابتدا سے جو بات شروع ہوتی ہے، آغاز جو ہوتا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور اینڈ تک جو ہے واقعات میں ایک تسلسل ہو، ربط ہو، اور واقعات سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ کہانی کیسے بیان کی گئی ہے۔ نیکسٹ اگلا ٹاپک ہے زندگی کے عروج و زوال کا لازمی بیان۔ سب سے اہم چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے، عروج اور زوال یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جس چیز کو عروج حاصل ہوتا ہے اس کو زوال بھی آتا ہے۔ زندگی کے عروج و زوال کا لازمی بیان۔ ایک چیز جو ہے وہ کیسے بنی، کیسے اس کی تخلیق ہوئی، کیسے اس پر عروج تھا، ایک جوبن پہ تھی، لیکن کیسے وہ زوال کا شکار ہوئی، وجوہات کیا تھی، کیوں زوال کا شکار ہوئی، یہ ساری چیزیں عروج و زوال میں آئیں گی کہ عروج و زوال ایک چیز جو ہے وہ عروج پہ ہے، لیکن پھر اس کو جو ہے وہ زوال جو ہے وہ ملا، یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہ چلا سکا، یعنی اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ اس پوائنٹ پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے موضوع اور برمحل اشعار کا استعمال۔ یعنی آپ نے یہ بات ہو چکی کہ آپ نے اشعار کا استعمال جو ہے وہ موضوع کرنا ہے، اچھے اشعار لکھنے ہیں، اس سے آپ اپنی آپ بیتی کو، جو بھی آپ بیتی آپ لکھ رہے ہو اس کو آپ دلچسپ بنا سکتے ہو، اچھے طریقے سے اس کو آپ بیان کر سکتے ہو۔ سبق آموز انجام، یعنی
اگر آپ بیتی آپ لکھ رہے ہو تو اس کا انجام جو ہے سبق آموز ہو، یعنی اس سے ہمیں پتہ ہو کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا تھا، اس سے ہمیں کیا نصیحت ملی ہے یا ہم نے کیا سبق اس سے سیکھا کہ اس آپ بیتی کے پیچھے لکھنے کا مقصد کیا تھا، تو اس کا انجام جو ہے وہ سبق آموز ہونا چاہیے۔ آخری پوائنٹ ہے فرضی واقعات کے ذریعے انسان کو نصیحت۔ فرضی واقعات یعنی ہوتے تو وہ فرضی واقعات ہیں، لیکن اس سے کیا ہے کہ انسان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے عروج و زوال کو دیکھیں ایک انسان ہے، اگر انسان کی بات کریں تو اسے عروج بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس پر جو ہے وہ گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کے حالات بہتر رہیں گے۔ لیکن اگر وہ تکبر کرنا شروع کر دے گا، وہ کہے گا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ زوال کا شکار ہو جائے گا۔ یہ تھے کچھ رہنما اصول آپ بیتی کے، ان پر عمل کر کے ہم اچھی ایک آپ بیتی لکھ سکتے ہیں اگر ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہو۔ اس کے بعد ہے چند مشترک نکات۔ چند مشترک یعنی جتنی آپ بیتیاں لکھی جاتی ہیں اس میں کچھ مشترک نکات ہوتے ہیں جو کہ اس آپ بیتی میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا استعمال کر کے ہم اچھی آپ بیتی جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ بیتی آ جاتی ہے، کسی بھی ایک دروازے پر آ جاتی ہے، دروازہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کی اگر آپ بیتی لکھیں تو ہم نے اس کی ابتدا سے بات شروع کرنی ہے کہ وہ کیسے بنا۔ اچھا، واحد متکلم میں کا استعمال، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے میں کا لفظ استعمال کرنا ہے، واحد متکلم میں آپ بیتی لکھنی ہے، چاہے آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ آ جاتی ہے۔ فرض کریں آپ کو ایک کرنسی نوٹ پہ آ جاتی ہے آپ بیتی لکھیں، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کرنسی نوٹ ایسے بنتا ہے، وہ ایسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، بلکہ آپ نے کہنا ہے میں ہوں ایک کرنسی نوٹ، اور آپ نے کرنسی نوٹ سے بات شروع نہیں کرنی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ وہاں شروع کر دیا، آپ نے اس کی ابتدا سے بات شروع کرنی ہے کہ میں پہلے ایک کاغذ تھا، کاغذ کے بعد مجھے ایک نوٹ بنایا گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے اپنا تعارف، نام، جنس اور حیثیت۔ اپنا تعارف دینا چاہیے، اس میں نام، یعنی اگر کرسی پہ آپ بیتی ہے یا پھول پہ آپ بیتی ہے تو میں ہوں ایک کرسی، اس طرح سے نام، جنس، حیثیت، اس کی شیپ، اس کی ساخت، اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ قبل از پیدائش، تخلیق سے آغاز، یہ بات پہلے میں نے کی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، قبل از پیدائش، یعنی وہ کیسے تخلیق ہوئی اس حوالے سے۔ اس کے بعد پرورش کی بات آتی ہے تو اس کی پرورش کیسے ہوئی، ترقی کا عمل اس کا کیا تھا، اس نے کیسے کون سے مراحل جو ہے طے کر کے اپنی زندگی گزاری۔ یہ آ جاتی ہے پرورش پہ، بڑھوتری اور ترقی کے عمل پہ بات۔ نیکسٹ اگلی بات آئے گی دوسروں سے میل ملاقات کے تاثرات۔ آپ کو میں نے ایک کرسی کی مثال دی اور میں نے یہ کہا ہے کہ ایک کرسی جو ہے وہ اگر اس کی آپ بیتی ہم لکھیں گے تو ہم اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا میل ملاقات کن چیزوں سے تھا۔ یعنی ظاہر ہے کرسی اگر کہیں سے خریدی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اور کرسیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پھول پہ آپ بیتی لکھی جا رہی ہے تو ایک پھول ہے، مثلا گلاب کا پھول ہے تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے پھول ہوں گے، وہ کیا ہے، اس کے میل ملاقات کے تاثرات ہیں کہ وہ کیا تاثرات رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک کرسی ہے، اس کی آپ بیتی لکھی جا رہی ہے تو کرسی کے حوالے سے بات کریں تو یہی کہے گی کہ میں خوبصورت ہوں، باقی کرسیوں کی نسبت میری خوبصورتی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے اگر گلاب کا پھول ہے تو وہ کہے گا میں خوبصورت ہوں باقی تمام پھولوں کی نسبت۔ تو یہ میل ملاقات کے تاثرات جو ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ عروج و زوال کا بخوبی بیان، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ عروج و زوال کا بیان جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہے اسے عروج حاصل، آپ دیکھیں ایک چیز ہے وہ تخلیق ہوئی، پیدا ہوئی، اس کے بعد اس کی زندگی میں کون سے حالات جو ہیں وہ آئے اور اس میں اس نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا، وہ بہت عروج پر تھے، اس کے حالات بہت اچھے تھے، لیکن وہ پھر زوال کا شکار ہو گئے۔ کیوں ہو گئے زوال کا شکار؟ اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو پہلے میں نے ڈسکس بھی کی ہیں کہ انسان جب تکبر کرتا ہے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی حیثیت پر فخر، تکبر، یعنی اپنی حیثیت پر جب فخر کریں گے، تکبر کریں گے تو زوال کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے انسانی رویوں پر حیرت کا اظہار، یعنی انسانی رویوں پر ایک حیرت کا اظہار بھی کیا جائے گا، انسان کے لیے عبرت اور مثال۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک آپ بیتی میں جو ہم دیکھتے ہیں یہ انسان کے لیے عبرت ہیں، مثال ہیں کہ انسان کو بھی اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے اور اپنی زندگی میں تکبر جو ہے اس کو نہیں لانا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھا آپ بیتی ٹاپک جس کے آج ہم نے بنیادی رہنما اصول پڑھے، چند مشترک نکات پڑھے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوگا۔ خدا حافظ۔
हैं।